میں جلدی ختم کر دوں گا، پھر ہم پریئر میں جائیں گے، لیکن آج کا میسج بہت ضروری ہے، پلیز دھیان سے سنیے گا۔ میرا ایمان ہے جو بھوک اور پیاس آپ لے کر آئے ہیں وہ پوری ہونے والی ہے، آمین، ہاللیلویا۔ ہم اپنے ٹاپک کو یہاں پر لگائیں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کا نام ہے روز ان دا ولڈرنیس، یعنی کہ بیابان میں گلاب۔ بولیے میرے ساتھ، بیابان میں گلاب۔ دیکھیں، یہ کوئی فلاور ان دا ولڈرنیس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے روز ان دا ولڈرنیس، بیابان۔ ہندی کی اگر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے جنگل، لیکن جنگل صحیح ترجمہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ جو بیابان ورڈ ہے وہ پرفیکٹ ورڈ ہے، جو ولڈرنیس جو انگلش میں لکھا ہوا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ جگہ ہے، جنگل ایک ڈیفرنٹ جگہ ہے، صحیح بات ہے۔ تو روز جو گلاب کا پھول ہے وہ ایک بیابان میں نہیں کھلتا، ٹھیک ہو گیا؟ جو روز ہے وہ آپ نے کبھی ولڈرنیس میں، بیابان میں یا ریگستان میں، کیا آپ نے کبھی ایک پھول دیکھا ہے روز؟ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھا تو مجھے بتا دیں، میں ابھی دیکھ کر آؤں گا، نہیں ہے۔ تو یہ جو میسج ہے، یہ جو سرمن ہے، اگر آپ اس سرمن کو دھیان سے لے لیں گے، ریسیو کر لیں گے، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا آپ کی زندگی میں کر دے گا، ہاللیلویا۔ یعنی کہ امپاسبل کام کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر پھول نہیں کھل سکتا، جہاں پر گلاب کی کوئی تصور سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں گلاب ہو سکتا ہے، خدا وہاں پر بھی گلاب کھلانے کی قوت رکھتا ہے، ہاللیلویا۔ تو ولڈرنیس، بیابان میں بائبل میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے، بائبل بھری پڑی ہے بیابان سے۔ آج کا ماڈرن ورڈ بیابان کا وہ ڈیزرٹ ہے، ریگستان۔ بہت سی جگہوں پر انگلش کی بائبل آپ پڑھیں، وہاں پر ولڈرنیس نہیں، وہاں پر ڈیزرٹ لکھا ہوا ہے۔ تو ریگستان، بیابان، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ایک طرح کی۔ تو آج ہم اس میسج سے سیکھیں گے کہ کس طرح ایک پھول جو کہ نارمل پھول نہیں ہے، جو کہ گلاب کا پھول ہے، بولیں گلاب کا پھول۔ کئی پھول ہیں جو ویسے ہی کھل جاتے ہیں، ان کو اتنی کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں جو روز ہے اور جو گلاب کا پھول ہے وہ بڑی کیئر چاہیے، اس کو خاص زمین چاہیے، اس کو خاص پانی چاہیے، اس کو خاص دھوپ چاہیے، خاص موسم چاہیے، خاص کیئر چاہیے، پھر وہ گلاب کا پھول بڑا نازک ہوتا ہے اور وہ پھر کھلتا ہے، ورنہ نہیں کھلتا۔ لیکن خدا آج ہمیں سکھائے گا کہ بیابان میں وہ گلاب لگا سکتا ہے، ہاللیلویا۔ بلکہ میں آپ کی زندگی اگر آج بیابان کی طرح ہے، پربھو یسوع کیا کرے گا؟ اس میں گلاب کھلانے کی قوت رکھتا ہے، ہاللیلویا۔ جو بھی جگہ ہے آج ڈرائے، اس پہ دھیان مت دیں۔ خشکی ہے، یہ ولڈرنیس کیا ہے؟ خشکی، ڈرائی جگہ ہے، یہاں پر کوئی راستہ نہیں پتا، یہاں لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، راستہ نہیں ملتا، وہاں پر اکیلا پن ہے، وہاں پر اندھیرا ہے، وہاں پر کانٹے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں۔ ان چیزوں پر دھیان مت دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی آج ولڈرنیس کی طرح بنی ہوئی ہے، ایک بیابان کی طرح بنی ہوئی ہے۔ خدا آج آپ سے وعدہ کر رہا ہے، میں اس بیابان میں تمہارے لیے ایک گلاب کھلانے کی قوت رکھتا ہوں، ہاللیلویا۔ پھر آپ کو پتہ ہے لوگوں کا دھیان اس ولڈرنیس پہ نہیں جائے گا، لوگوں کا دھیان سب سے پہلے اس پھول کے اوپر جائے گا۔ جب یہاں پر پوسٹر لگائیے پوسٹر، سب سے پہلے دھیان آپ کا کس پر گیا تھا؟ گلاب کے اوپر، ہے نا؟ سب سے پہلے ہمارا دھیان گلاب کے اوپر گیا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں آج ایسا کام کر دے گا یسوع مسیح کے نام سے کہ پوری دنیا کا دھیان اس کام کے اوپر جانے والا ہے، اتنی بڑی گواہی پیدا کرے گا، ہاللیلویا۔ ریسیو کریں اس بلیسنگ کو یسوع مسیح کے نام سے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح ایک پھول کی طرح، او یس، ایک خوبصورت گلاب کے پھول کی طرح وہ پلانٹ ہوا۔ پتہ ہے کہاں پر؟ پکچر نمبر 1 لگائیے۔ وہ ریگستان میں، بیابان میں، سینٹر آف دی ارتھ، بولے سینٹر آف دی ارتھ۔ یہ ارتھ کا ایکویٹر ہے، یہ اس کا نشان ہے، اور اسرائیل آلموسٹ ایکویٹر کے قریب ہے، پتہ ہے آپ کو؟
اور خداوند یسوع مسیح کہاں پیدا ہوئے؟ بیت لحم میں. اور اس کو اس ایریا میں، اس مڈل ایسٹ میں خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا. وہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، کہیں پر بھی وہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے مڈل ایسٹ چنا اس زمین پہ آنے کے لیے. سینٹر آف اٹریکشن، سینٹر آف دی ارتھ. وہ آپ کے جیون کا بھی سینٹر بننا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ ڈیزرٹ تھا، یہ آج بھی ڈیزرٹ ہے. یہ مڈل ایسٹ کیا ہے سارا؟ مجھے بتائیے. یہ پہلے اسرائیلی تھا سب، سعودی، ایجپٹ، یہ سب پھیلا ہوا تھا. تو یہ سب بیابان تھا. اور آسمان سے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا ایک خوبصورت گلاب کی طرح، تاکہ ہمارے لیے وہ خوشبو بھیج سکے. ہاللیلویا، آمین. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چرچ، کہ یہ جو میسج ہے نا، یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے جیون میں پرابلم ہے، خشکی ہے، ڈرائینس ہے، اندھیرا ہے، کوئی جوتی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، حالات سے تنگ ہے، حالات کی سردی سے تنگ ہے. کیونکہ دیکھیں، بیابان ایسی جگہ ہے کہ ریگستان بیابان میں دوپہر کے ٹائم، صبح کے ٹائم بہت گرمی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن وہی جگہ رات کو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ٹھنڈ ہو جاتی ہے. وہی جو ریت ہے وہ ٹھنڈ، سردی سے بھر جاتی ہے، آپ وہاں پہ نہیں سروائیو کر سکتے. تو آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں، آپ کے حالات ایسے ہیں، بالکل بیابان کی طرح ہیں. خدا آج آپ کے لیے یہ کلام لے کر آیا ہے. خدا پھول کھلانے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. کوئی مالی نہیں چاہیے اس پھول کو لگانے کے لیے، خدا کا کلام کافی ہے. آمین. میرے ساتھ نکالیے مرکس، اس کا پہلا ادھیائے، مرکس چیپٹر 1 ورس 3 and 4 پڑھیے جی. ہم ایک زبردست، میں کہتا ہوں خدا کے خادم کی یہاں پر مثال لیتے ہیں کہ وہ کہاں منسٹری کرتا تھا. پڑھو جی. بیابان میں پکارنے والی کی آواز آتی. بیابان میں، بولیں بیابان میں پکارنے والے کی آواز آئی. بیابان میں کوئی نہیں پکارتا. آپ کو پتا ہے بیابان میں کون پکارتے ہیں؟ جو پاگل ہوندا ہے. کیونکہ وہاں کون سن رہا ہے؟ وہاں کوئی نہیں ہے. لیکن جو یسوع کے دیوانے ہوتے ہیں وہ پاگل ہی ہیں. ہاللیلویا. اور یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ یہ بیابان میں جا کر وہاں پکارتا تھا. کیا پکارتا تھا؟ خداوند کی راہ تیار کرو، ہاں، اس کے راستے سیدھے بناؤ. خداوند کی راہ تیار کرو. وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کون خدمت کر رہا تھا؟ جان دا بیپٹسٹ. بولیں جان دا بیپٹسٹ. اس معاملے میں وہ خدمت میں یسوع سے وہ پہلے شروع ہو چکا تھا، اور وہ یسوع کے لیے راہ تیار کر رہا تھا. اور وہ تیاری کہاں ہو رہی تھی؟ ریگستان میں. بولیں ریگستان میں، بیابان میں. خدا آج آپ کو منسٹری کے لیے تیار کر رہا ہے. ہاللیلویا. دیکھیں، منسٹری محلوں میں نہیں ہوتی، منسٹری ایئر کنڈیشن جگہوں پر سٹارٹ نہیں ہوتی. خدا آپ کو لے کر آئے گا. خدا آپ کو جہاں کہے گا جانے کے لیے آپ کو جانا ہے. خدا مجھے جہاں کہتا ہے جانے کے لیے میں جاتا ہوں. خدا آج آپ کی منسٹری کو شروع کرنے والا ہے. آمین. یوحنا نے منسٹری کہاں شروع کی؟ بیابان میں. اور اس نے وہاں پر اس کے کہا کہ بھائی اس کی راستے، یسوع کے راستے سیدھے کرو. مجھے نہیں پتا وہاں کوئی سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا. آپ اس چیز کی پرواہ مت کریں. پاسٹر جی مجھے کون سنتا ہے؟ میں پریئر گروپ شروع کروں گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یسوع ضرور آئے گا وہاں پر. ہاللیلویا. آپ اپنی خدمت تو شروع کریں. ہاللیلویا. چوتھی آیت پڑھیے جی. یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا. ہاللیلویا. لکھا ہے یوحنا آیا. بولیں یوحنا آیا. تسی پتہ نہیں کدوں آؤ گے، کب خدمت میں آئیں گے. بس پاسٹر جی کینیڈا دا ویزا لگ جائے تو میں خدمت شروع کر دوں گا. ایسے نہیں ہوتا. بولیں ایسے نہیں ہوتا. خدمت بیابان سے شروع ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور وہ بپتسمے کی تعلیم دے رہا ہے، بپتسمے دے رہا ہے لوگوں کو. پتہ نہیں کہاں دے رہا ہے، پانی تو ہے نہیں وہاں پر، کدھر لے جا کر وہ بپتسمے دے، لیکن وہ تعلیم دے رہا ہے لوگوں کو، بپتسمے دے رہا ہے، راہ بنا رہا ہے، تیار کر رہا ہے. یسوع آنے والا ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں، آج بھی یسوع پھر سے آنے والا ہے. وہ یسوع کی پہلی آمد کے لیے، اس کی خدمت کے لیے
پکار رہا تھا, ہمیں یسوع کی دوسری خدمت, اس کی دوسری آمد کے لیے آج پکارنا شروع کرنا ہے بیابان میں. ہاللیلویا. آپ کو پتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی ایک پھول کی طرح بیابان میں پکارتا پھرتا تھا کہ راہ تیار کرو, کوئی آنے والا ہے جو میرے سے بھی بہت بڑا ہے, میں اس کے جوتے کے تسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں. ہاللیلویا. اس کا نام یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. آمین. چھٹی آیت پڑھیے جی. اب یہ آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیابان میں خدمت بڑی مشکل ہوتی ہے. بیابان میں رہنا, وہاں پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چرچ بہت مشکل ہے, لیکن چیلنج آئے گا, پرمیشور آپ کے ساتھ ہے. اب دیکھیں یوحنا کو کتنے چیلنج آئے, پڑھیے ذرا چھٹی آیت میں. اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا. اور سنیں, یوحنا کون سا کپڑا پہنتا تھا؟ وہ اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا تھا. اس کے پاس سروائیول کے لیے کپڑے نہیں تھے, اس کے پاس عام کپڑے نہیں تھے. آپ مجھے بتائیں, کیا اس کو شوق تھا اونٹ کے بالوں کی کھال پہننے کا؟ کیا اس کو شوق تھا؟ کیا اس کو مزہ آتا تھا؟ نہیں, اس کی مجبوری تھی. بولیں, اس کی مجبوری تھی. یہ سروائیول کے لیے وہ یہ کرتا تھا, کیونکہ اس کے کپڑے اور اس کی کوئی چیز اس کے پاس بدلنے کا ٹائم نہیں تھا. وہ کوئی اپنا گھر ساتھ ساتھ لیے نہیں پھرتا تھا. چرچ لیول دیکھ رہے ہیں آپ خدمت کا؟ ہاللیلویا. بیابان آپ کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے اگر یسوع سے انکاؤنٹر کرنا ہے آپ نے. میں آپ کو بتاؤں, یسوع آپ کو ایئر کنڈیشن جگہوں پر شاید نہیں ملے گا, لیکن بیابان میں یسوع ملے گا ہی ملے گا. ہاللیلویا. آج اگر آپ کے جیون بیابان میں ہے, سروائیول مشکل ہوا ہے, آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں, آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس قوت کا لباس نہیں ہے, خداوند یسوع مسیح آپ کو مہیا کرے گا. ہاللیلویا. اس کو اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں تھی. لکھا ہے کہ وہ اونٹ کے بالوں کی کھال, یہی لکھا ہے جی, اس کا لباس بنا کر وہ پہنتا تھا. امیجن کریں, سوچیں آج اگر آج میں یہ لباس پہن کے آ جاؤں تو تسی سارے باہر چلے جاؤ گے. اٹس ناٹ پاسبل. آج ہمیں کتنا خیال ہے اپنے لباس کا, آج ہمیں کتنے خیال ہے اپنے لکس کا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. لیکن یوحنا کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں تھا. ہاللیلویا. اس کو ایک ہی خیال تھا کہ مجھے جو خدمت دی ہے میں اس کو دل سے کروں اور یسوع کی راہ تیار کروں. ہاللیلویا. اور کھاتا کیا تھا جی؟ وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا. اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا. یہ اس کی خوراک تھی. انگلش میں لکھا ہوا ہے لوکسٹ. یہ جو ٹڈیاں تھیں وہاں پر اور کچھ نہیں تھا. دیکھیں, اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ یہ کتنی خطرناک جگہ ہے بیابان, کہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, سونے کے لیے چھت نہیں ہے, کھانے کے لیے کیا ہے؟ ٹڈیاں. لوکس کھا رہا ہے وہ, اور جنگلی شہد اس کو مل رہا ہے, لیکن وہ نہیں تھک رہا ہے, وہ ماندہ نہیں ہو رہا ہے, وہ یسوع کے لیے کام کر رہا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک زبردست روز ہے جو بیابان میں لگایا گیا. آج خدا آپ کو بھی یہ تیاری دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بجا دیں یسوع کے لیے. دیکھیں, ہم کہاں پر پلانٹ ہوئے ہیں. میں اسپیشلی آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم جو یہاں یو اے میں ہیں, یہ کیا جگہ ہے؟ بولیے. بیابان ہے, یہ ڈیزرٹ ہے. یہ خدا کی خادمہ یہاں پیدا ہوئی ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے, یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہو یہاں ڈیزرٹ تھا پہلے, یہ جگہیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں. سب سے بڑی جو بلڈنگ تھی یہاں پر وہ ٹریڈ سینٹر تھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر. وہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ آتے تھے کہ جی ہمیں سب سے بڑی بلڈنگ دکھائیں, ٹریڈ سینٹر. آج ٹریڈ سینٹر دیکھنے کون جاتا ہے یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں. تو خدا نے اگر آپ کو, اسپیشلی میں جو مڈل ایسٹ کے ہمارے بچے ہیں یو اے میں جو یہاں پر ہیں, میں یہ کلام خدا آپ سے کر رہا ہے, یہ کلام آپ کے لیے آیا ہے کہ آپ کو اگر مڈل ایسٹ میں خدا نے رکھا ہے تو صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں, خدا آپ کو ایک پھول کی طرح, ایک گلاب کے پھول کی طرح یہاں لگانا چاہتا ہے, کیونکہ یہاں پر خدا آپ کو ایک گواہی کے طور پہ یوز کرنا چاہتا ہے. کتنی گواہیاں ہمارے چرچ میں آتی ہیں نہیں آتی؟ میں آپ یقین مانیں, ابھی بہت سی گواہیاں میں روک دیتا ہوں, فلٹر کر دیتا ہوں, ورنہ اس طرح بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا. لیکن میرا ایمان ہے خدا ہر بندے کی زندگی میں کام کر رہا ہے. اس چرچ کے اندر خدا کا کلام کام کر رہا ہے.
تو اگر آپ کو چرچ یہاں یوئی میں رکھا ہے, ڈیزرٹ میں رکھا ہے, تو کوئی وجہ ہے. آپ نے یہاں پر رہ کر, مشکلوں میں رہ کر سروائیول کر, کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں 20 درم نہیں ہوتے جیب میں, 10 درم نہیں ہوتے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ یہاں پر اتنی تکلیف میں نے گزاری بھی ہے کہ یہاں پر میرے پاس اتصالات کا فون کارڈ ہوتا ہے نا, وہ ڈالنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں بالکل سچ بتا رہا ہوں. اور پھر میں جاتا تھا یہ گروسری والے کے پاس, تو میں اس کو 5 درم دیتا تھا, تو وہ 5 درم کا کریڈٹ میرے فون میں ڈال دیتا تھا. آج بھی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج بھی ہوتا ہے. آج بھی ایسے کر سکتے ہیں. پہلے تو بہت کھلے عام ہوتا تھا, ہاں کتنے کا چاہیے, ہاں ٹھیک ہے, 5 درم کا میں کریڈٹ ڈلواتا تھا, اور ایک ہفتہ 10 دن میں وہ کریڈٹ چلاتا تھا, پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. لیکن ایک من میں وشواس تھا, ہاللیلویا, کہ خدا اگر یہاں لے کر آیا ہے, خدا اگر بیابان میں لے کر آیا ہے, تو پھر خدا یہاں پر راہ بھی بنائے گا ہمارے لیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا چرچ. تو بیابان سے مت ڈریں, پھول پر دھیان دیں, گلاب پر دھیان دیں, کیونکہ آج وہ کھلنے والا ہے. آمین, ہاللیلویا. سارا جلال خدا کے نام کو دیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری جو منسٹری ہے ایمبیسڈر آف کرائسٹ, اس کا آغاز کہاں سے ہوا. او یس, لگائیے جی پکچر نمبر 2. صرف میں نہیں, میری ٹیم, ایونجلسٹ عدنان, ایونجلسٹ ماجد اور میں خود, ہماری منسٹری کا آغاز بیابان سے ہوا ہے, ڈیزرٹ سے ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی شروع میں چرچ نہیں تھا, ہمارے پاس پیسے تک نہیں تھے کہ ہم کچھ کر سکیں, لیکن من میں جذبہ تھا, ایمان تھا, وشواس تھا کہ جو جگہ ملی ہے خدا یہاں پر اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پوری ٹیم کی محنت ہے کہ آج خداوند نے اس چرچ کو بھر دیا اپنے جلال سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع جیسا, یسوع جیسا. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا اپنی یا اپنی ٹیم کی یا اپنے چرچ کی, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہم لوگوں نے کھائی ہوئی ہے اکھاڑے کی مار. سمجھتے ہیں آپ اکھاڑے کی مار کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا پہلوان ہوتا ہے اکھاڑے کے اندر جس کو خاص ٹریننگ دی ہوتی ہے, جس کو خاص داؤ پیچ آتے ہیں, جو خاص پہلوانوں سے لڑا ہوتا ہے, بڑے سخت اس کو ہاتھ لگے ہوتے ہیں, بڑے سخت حالات سے وہ گزرا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اکھاڑے دی مار پئی ہے نو, اس پہلوان کو. تو ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم ایسے گراؤنڈ سے شروع کیا ہے, بالکل گراؤنڈ لیول سے منسٹری کو شروع کیا ہے, اور آج بھی گراؤنڈ لیول پر ہم جا سکتے ہیں. خدا پھر سے ہمیں کھڑا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. تو بیابان سے پیار کرنا شروع کر دیں یسوع کے جلال کے لیے. بیابان سے مت ڈریں. یہ تصویر لگائیے یہاں پر جو پہلے لگائی تھی. آپ کو یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ رمبل, اور کیا نظر آ رہا ہے بتائیں؟ اندھیرا, اور کسی کو میرے ہاتھوں میں موبائل ہے. ویری گڈ. شرٹ بھی پائی ہے, اونٹ دی کھال تے نہیں پائی. ہاں ویری گڈ. وہ نہیں نظر آ رہا جو میں چاہ رہا ہوں سننا, وہ گلاب نظر آ رہے ہیں. ہاللیلویا. یہ گلاب ہیں سارے کے سارے, ایک گلاب نہیں ہے, سارے گلاب ہیں. ہاللیلویا. مجھے تو یہاں صرف گلاب ہی نظر آ رہے ہیں, مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے یسایہ, آئزایہ 43:19 کا نیچے والا حصہ پڑھیں گے. یہ پروفیٹک کلام ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں. یہ پروفیسی ہو رہی ہے آج آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے, کہ بیابان میں پربھو کیا کر سکتا ہے آپ کے جیون میں. ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. ہاللیلویا. ریسیو کریں اس ورڈ کو, بولیں ہاں. اور جب پربھو ہاں کہہ دیتا ہے نا, تو پھر کوئی نہ نہیں کر سکتا چرچ. ہاللیلویا. اور جب پربھو نے ہاں کر دیتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے, پھر کیا مشکل ہے. پربھو کہتا ہے ہاں میں بیابان میں ایک راہ بناؤں گا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. یسوع نے کہا مارگ اور ستیہ اور جیون میں ہوں. تو بیابان میں یسوع اگر آپ کے ساتھ ہے, وہ بیابان نہیں رہے گا.
وہ آپ کے لیے پربھو کمفرٹ زون کر دے گا. آپ کا بیابان سے نکلنے کا دل نہیں کرے گا. آپ اس خوشبو کو پھیلاتے رہیں گے جو پربھو نے آپ کے اندر رکھی ہے, اس رنگ کو بکھیرتے رہیں گے. ہاللیلویا. پکچر نمبر 3 دکھائیے. چلیں ایک جانور کی مثال لیتے ہیں. نمبر 1 جانور ہے یہ ڈیزرٹ کا, ایسے ہی ہے, اونٹ, کیمل. کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اونٹ کے بارے میں, کہ جب اونٹ کو ریگستان میں لے کر جانا ہوتا ہے نا, جب ایک لمبی یاترا پہ اونٹ نے جانا ہے, ٹھیک ہے, اونٹ کے ساتھ ہم نے بھی جانا ہے, تو اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو ڈھیر سارا نمک کھلایا جاتا ہے. کس کو؟ اونٹ کو. خود نہیں کھانا, اونٹ کو کھلانا ہے. اونٹ کو, آپ تصویر دیکھ رہے, اس کا منہ کھول کر اس کے اندر ڈھیر سارا نمک ڈالا جا رہا ہے. جب وہ یہ ڈھیر سارا نمک لے لیتا ہے, اس کے بعد اونٹ کیا کرتا ہے, 200 لیٹر پانی آپ کو پتہ ہے 3 منٹ کے اندر پی لیتا ہے. ہم کتنا پانی پی سکتے ہیں؟ 1 بوتل, 2 بوتل. ایک اونٹ, کیونکہ اس کے اندر نمک گیا ہوا ہے, سمجھیں اس بات کو, کیونکہ وہ نمک سے بھرا ہوا ہے, وہ ڈھیر سارا پانی پی لیتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو. ہاللیلویا. اگر آپ کے اندر نمک ہے, یسوع نے اپنے لیے نہیں بولا تھا, ہمارے لیے بولا تھا. بولے ہمارے لیے بولا. اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, برابر ہے, میں جیون کی جوتی ہوں. اس نے کہا میں جگت کا جوتی ہوں. اس نے کہا تم بھی دنیا کے نور ہو. لیکن اس نے صرف میرے اور آپ کے لیے یہ بولا ہے, یو آر دا سالٹ آف دی ارتھ. یو آر, میں اور آپ اس زمین کے نمک ہیں. تو اگر ہمارے اندر نمک ہے نا, تو پھر ہمیں پیاس لگے گی. چرچ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو اگر آپ کو پیاس لگے گی کون سی؟ پربھو کی. ہاللیلویا. تو پربھو کی پیاس اگر لگے گی تو آپ کیا پیئیں گے؟ پربھو کا جل پیئیں گے, کیونکہ اس نے کہا کہ میں تجھے ایسا جل دوں گا, یہ جل پیے گی تو تجھے پھر سے پیاس لگے گی. لیکن جو جل میں تجھے دوں گا وہ اس سے تجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی, بلکہ میں وہ تیرے اندر سے چشمہ بن کے بہتا رہے گا. ہاللیلویا. تو چرچ آج اپنے اندر نمک لے لیں. ساتھ والے کو بولیں نمک لے لیں. بولیں لون لے لیں. لون بولتے کیا بولتے ہیں؟ بولیں نمک لے لے. کئی لوگ نے پھکے نے یار, اوئے ہوئے پھکے, کوئی نمک نہیں ہے, کوئی بات کرتے کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے. کوئی بندہ ہے ادھر بغیر نمک کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بیمار ہوگا پھر وہ. کیا میں بولوں پھر؟ آپ کو پتا ہے نمک اگر ہانڈی میں صحیح نہ ہو تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک کپل کی میرے پاس کمپلینٹ آئی, ڈیورس تک بات چلی گئی. پتا چلا بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کھانے میں نمک کم تھا. احتیال ہے مسیحاں دا. ہاللیلویا. بولیں اپنے اندر نمک لو. اگر نمک نہیں ہے تو پھر زندگی کا پانی کیسے پیئیں گے؟ تو وہ اونٹ سے سیکھیں. اونٹ لگا, اونٹ کدھر گیا ہے؟ اونٹ لگاؤ. اونٹ سے سیکھیں. بولیں اونٹ سے سیکھیں. وہ نمک کھا رہا ہے, وہ نمک کھا رہا ہے, اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ 200 لیٹر پانی پی لیا ہے. میں ایک اونٹ کی بات کر رہا ہوں. 200 لیٹر پانی. وہ نیچے لگی ہوئی ہے تصویر. اس کے بعد جب وہ 200 لیٹر پانی پی لیتا ہے, پھر نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ 6 مہینے تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آج یسوع مسیح کے نام سے اتنا پانی لے لیں اپنے اندر, اس کلام کو اتنا لے لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ, ہاللیلویا, ہاللیلویا. سنیں, وہ بیابان میں جا رہا ہے. دیر از اے پریپریشن, ایک پریپریشن, ایک تیاری ہے بیابان میں جانے کی. بیابان میں رہنے کا ایک طریقہ ہے. ایک اونٹ سے سیکھ لیں. وہ نمک لے کر, ڈھیر سارا پانی لے کر, اب وہ اندر جانے کے لیے, یاترا کرنے کے لیے, اوپر نیچے راستوں میں سے, اندھیروں میں سے جانے کے لیے وہ ریڈی ہے. کیونکہ 2 چیزیں اس کے اندر ہیں, ایک نمک اور پانی. بولیں نمک اور پانی. یہ 2 چیزیں آپ کی باڈی میں سے چلی جائیں نا, بے ہوش ہو کے پڑے ہو گئے. صحیح بول رہا ہوں؟ نمک اور پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو. ہاللیلویا. تو عزیزوں, آج ہمیں سیکھنا ہے ان چیزوں سے
کہ بیابان میں رہنے کا ایک طریقہ ہے, ایک تیاری ہے بھی نہیں آپ جا سکتے. آپ 2 دن بیابان میں نہیں رہ سکتے, 2 گھنٹے نہیں رہ سکتے. پھول گلاب تو دور کی بات ہے. میتھیو نکالیے میرے ساتھ, متی 4 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیے. میتھیو متی چیپٹر 4 ورس 1. اب خداوند یسوع مسیح کو بیپٹائز کر دیا ہے. کس نے؟ جان دا بیپٹسٹ نے. اس کا جو مقصد تھا نا ریگستان میں پھرنے کا, وہ پورا ہو چکا ہے. ہاللیلویا. یسوع کو اس نے بپتسمہ دیا. کتنی بڑی بات ہے. اور اب جیسے ہی یسوع نے بپتسمہ لیا, کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. اس وقت روح, پاک روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. جنگل یعنی کہ ولڈرنس. بولیے ولڈرنس, یعنی کہ بیابان. انگلش میں جب آپ پڑھیں گے آپ کو ولڈرنس ملے گا. تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, تاکہ شیطان سے آزمایا جائے. تو میرے پیاروں ادھر دیکھیے, بیابان جو جگہ ہے وہاں پر ابلیس ہے. ہاللیلویا. بیابان ایک ایسی جگہ ہے وہاں آپ کو ابلیس ملے گا ہی ملے گا. وہاں پر ابلیس کی بڑی چلتی ہے. ابلیس کا حکم چلتا ہے وہاں پر بیابان میں. سنیں میری بات. اور پاک روح یسوع وہاں کیوں گیا؟ کیونکہ خدا کا روح اس کو وہاں لے کر گیا. ایک ہی مقصد تھا, بولے ایک ہی مقصد تھا, تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور اس آزمائش سے فتح پائے. ہاللیلویا. تو آج اگر آپ کے اوپر بیابان والی سچویشن ہے, ولڈرنس ہے, جاب نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, بیماری ہے, ویزا نہیں ہے, یا کوئی بھی گناہ ہے, یا کوئی گندی عادت ہے, یا نشہ ہے, یا شادی میں پریشانی ہے, یا بانجھ پن ہے, یہ ولڈرنس ہے, تو اس لیے ہے تاکہ آپ اس آزمائش میں سے فتح یاب ہو کے نکلیں اور ایک بڑی گواہی پیدا ہو. ہاللیلویا. تو یسوع جیسے ہی بیپٹزم لیا, سنیں میری بات, جیسے ہی بیپٹزم لیا, میں کتنے آپ کو نام بتا سکتا ہوں جن جن کو ہم بپتسمہ دیتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں چرچ سے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بچے, میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں. یہاں پہ ہم نے کتنے لوگوں کو, لاسٹ ٹائم ہم نے 18 لوگوں کو بپتسمہ دیا, وہ دے چکے, نہیں آ رہے ہیں. یہ جو ہم نے اپریل میں بپتسمے دیے ہیں وہ کون تھے ذرا مجھے بتائیے گا. اپریل میں کس کس کو دیے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ 1 2 3 گنو ذرا, 4 5 6 7 8 9 10. تو باقی کدھر ہیں؟ 11 12. ہم نے کتنوں کو دیا؟ نیچے کر لیں. تو بھاگ گئے, 6 بھاگ گئے. بولیں بھاگ گئے. جن لوگوں نے بپتسمہ لیا وہ بھاگ گئے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے ان پر اٹیک کیا. آزمائش, بولیں آزمائش. لازم جب بھی آپ پربھو میں بڑھیں گے آپ پہ آزمائش آئے گی, اور یسوع پر بھی آزمائش آنی ضروری تھی. یہ پلیز اس چیز کو سمجھیں, گھبرایا نہ کریں. تھوڑی سی پرابلم آتی ہے, آپ کو کس نے یہ بولا ہے کہ بینگ اے کرسچن آپ پہ پرابلم نہیں آئے گی؟ مجھے بتائیں. یسوع مسیح کو شیطان ڈائریکٹ آزما رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں, جب تک آپ ابلیس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کریں گے آپ کا ڈر نہیں نکلے گا. آپ ایسے ہی ساری زندگی ڈرتے رہیں گے. کس سے؟ شیطان سے. اس کو اپنی زندگی میں آزمائش لانے دیں, اور خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. خدا آپ کو اس آزمائش سے جب نکالے گا, زندگی بھر کے لیے آپ کا ڈر نکل جائے گا کہ ابلیس میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. نویں آیت پڑھیے جی, میتھیو 4:9. اور اس سے کہا, اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے. کون؟ شیطان کہہ رہا ہے یسوع کو. سوچے ذرا, اتنی جرت. شیطان یسوع سے کہہ رہا ہے, او مائی گاڈ, شیطان یسوع سے کہہ رہا ہے اگر تو مجھے جھک کے سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا؟ تو
یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. جب شیطان یسوع کو اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے, اس کو جھکانے کی کوشش کر سکتا ہے, تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہے؟ مجھے بات بتائیں. کیا ہم یسوع سے بڑے؟ ہم یسوع سے پاورفل ہیں؟ نو. تو شیطان نے پورا اٹیک کیا ہے یسوع کے اوپر اور اس کو جھکانے کی کوشش کی ہے. یسوع کو تو وہ جھکا نہیں سکا, ہاللیلویا. لیکن مجھے اور آپ کو وہ سارا غصہ ہم پہ نکالتا ہے, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ یسوع کو تو میں جھکا نہیں سکا, میں یسوع کے بندوں کو ضرور جھکاؤں گا. لیکن جیسے یسوع آزمائش میں سے پاس ہوا اور اس نے کیا کہا؟ آگے بڑھیے جی. یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا, اے شیطان دور اے ہو. شیطان دور ہو. سب بولیں اے شیطان دور ہو. بولیں اے شیطان. جب بھی آپ پہ آزمائش آئے, جب بھی ابلیس سے آپ کا انکاؤنٹر ہو, آپ نے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی, اب ابلیس آپ کو نظر تو نہیں آئے گا. وہ جو پرابلم ہے وہ ابلیس ہے, وہ جو بری خبر ہے وہ ابلیس ہے, وہ جو بیماری ہے وہ ابلیس ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس کو کہیں, اے بیماری دور ہو, اے مشکل دور ہو, اے بری خبر دور ہو, اے شیطان دور ہو. کیونکہ کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کہا, کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر ہاں, اور صرف اسی کی عبادت کر. کیونکہ لکھا ہے. بولیں لکھا ہے. اس خدا کے کلام میں لکھا ہے. ہاللیلویا. جب لکھا ہے تو لکھا ہے. خدا کی خادمہ نے کتنی اچھی گواہی دی ہے کہ اس کو لکھ لے. لکھنے میں پاور ہے, اور لکھے ہوئے کو پڑھنے میں بھی پاور ہے. ہاللیلویا. یہ لکھا میں نے اور آپ نے نہیں ہے, یہ خدا کا زندہ کلام ہے, یہ خدا کے پاک روح نے لکھا ہے. آمین. تو جب اس کلام کو ہم کوٹ کرتے ہیں نا شیطان کو کہ لکھا ہے بائبل میں, لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے, یہ وعدہ لکھا ہے, یہ وعدہ لکھا ہے, زمین اور آسمان ٹل جائیں گے, میری منہ کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گی. ہاللیلویا. جب آپ یہ ابلیس کو بتائیں گے نا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. آگے بڑھیے جی. پھر کیا ہوا؟ 10ویں آیت 10ویں پڑھ دی ہے, 11ویں ہے. پڑھ دیجئے 11ویں. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا, ورنہ نہیں جا رہا تھا. ہاللیلویا. کیوں نہیں ابلیس جاتا آپ کے پاس سے؟ کیوں ایک پرابلم ختم ابھی ہوئی نہیں ہوتی, دوسری پہلے آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ صحیح طرح ڈیل نہیں کرتے شیطان سے. شیطان آپ کو لایا ہے, آپ کو پاک روح لے کر آیا ہے بیابان میں, شیطان سے انکاؤنٹر ہو رہا ہے, آپ کو ڈیل کرنا ہی نہیں آ رہا شیطان سے. آپ کو بائبل کوٹ کرنی ہے, آپ کو وہاں پر ورشپ سانگ نہیں لگا دینے. ہم کیا کرتے ہیں, میں تو پاسٹر جی ورشپ سانگ ہی سنتی رہتی ہوں سارا دن. خداوند یسوع مسیح نے ورشپ کی تھی وہاں پر, کیا کیا تھا مجھے بتائیں؟ اس نے کلام کو کوٹ کیا تھا. ہاللیلویا. کلام کے اندر پاور ہے. شیطان اگر ڈرتا ہے نا کسی چیز سے تو وہ ورڈ آف گاڈ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ کو بھی ورڈ آف گاڈ جو لکھا ہے اس کو کلیم کرنا ہے. اور اس کے بعد سے شیطان وہاں سے کیا لکھا ہے جی؟ چلا گیا. بولیں چلا گیا. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے اور لگے. فرشتے آ کر یسوع کی خدمت کرنے لگے. یہ آپ کی زندگی میں بھی ہوگا. مجھے بتائیں جگہ کون سی ہے؟ مجھے بتائیں جگہ کون سی ہے؟ بیابان میں فرشتے آ جائیں گے آپ کے لیے. ہاللیلویا. اور خدمت کریں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. مت ڈریں. بولیں مت ڈریں. بیابان میں شیطان بھی ہے, اور میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں یسوع بھی ہے, اور گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں فرشتے بھی ہیں. ہاللیلویا. اور خدا کا کلام بھی ہے نا اچھی جگہ. مجھے بتائیں ڈرتے کیوں ہیں پھر ہم بیابان سے؟ خدا پھول کی طرح, روز کی طرح آپ کو وہاں پر لگائے گا. ہاللیلویا. سارا جلال خدا کے نام کو. لوکا لگائیے 4:13. لوکا 4:13. لوک 4:13. لوکا 4:13. لوک 4:13. جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا. جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا. یہی حوالہ جب ہم لوکا میں پڑھتے ہیں تو ایک ایکسٹرا بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر. کیا لکھا ہے؟ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا. تو خاص بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے, کچھ عرصے کے لیے. بولیں کچھ عرصے کے لیے. بولیں کچھ عرصے کے لیے شیطان جدا ہوا. کچھ عرصے کے لیے. آپ چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے شیطان جدا ہو جائے؟ ایسے نہیں ہوگا. چرچ سننے میری بات, اگر ایک پرابلم سے آپ نے
فتح پائی ہے نا, فوراً شیطان دوسری پرابلم لانے کی کوشش کرے گا, اور اس کے بعد پھر آپ نکلو گے, فتح پاؤ گے, پھر شیطان تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے گا, بڑا ہی ڈھیٹ ہے, پھر آ جائے گا, کوئی گل نہیں, ایسی پھر بولیں گے لکھا ہے, ہاللیلویا. لیکن آپ کو پرابلم یہ ہے کہ تانوں پتہ ہی کچھ نہیں ہے لکھا کی ہے. اور جب آپ چرچ آؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا بائبل میں کیا لکھا ہے, ہاللیلویا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں چرچ, اگر آپ ایوری سنڈے چرچ آئیں گے نا, صرف کچھ نہ کریں, جو کلام ہو رہا ہے اس کو ایک دفعہ دھیان سے سن لیں, جو حوالے یہاں پڑھے جاتے ہیں اس کو جا کر ایک دفعہ پھر سے پڑھیں, اس سرمن کو دوبارہ اگر سنیں گے تو خدا آپ کو بتا دے گا اس کے اندر کیا کیا لکھا ہے, ہاللیلویا. جب آپ کو پتا ہوگا لکھا ہے, کوئی بات نہیں شیطان تو دوبارہ آ جا, میں پھر تجھے ہرا دوں گا جیسے یسوع نے ہرایا تھا, آمین. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چرچ سنیں, یہ جو سلسلہ ہے نا شیطان کے آنے کا اور جانے کا, یہ چلتا رہے گا جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتے. تو ہم ڈرتے کیوں ہیں, ہاللیلویا. ہم نے نہیں ڈرنا ہے, پادریوں کو فون نہیں کرنے. ابھی دیکھیں میں جا رہا ہوں خدمت کے لیے, پلیز مجھے فون نہ کیجیے گا, پلیز مجھے میسج نہ کیجیے گا, میں آپ سیریسلی آپ کو بول رہا ہوں, ہاللیلویا. آپ نے خود لڑنا ہے, خود لڑنا ہے, کلام سے لڑنا ہے, خدا آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا, ہاللیلویا. سارا جلال خدا کے نام کو دیتے ہیں. استشنا نکالیے, ویوستھا وورن, ڈیوٹرونومی چیپٹر 8 ورس 15. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیابان میں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں. ڈیوٹرونومی چیپٹر 8 ورس 15. ڈیوٹرونومی یعنی کہ ویوستھا وورن 8واں ادھیائے اور اس کی 15ویں آیت, اور استشنا 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت. پڑھیے جی. اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا, ہاں, جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے. جلانے والے سانپ تھے اور کیا تھے, بچھو بچھو تھے. تھے. بولے سانپ تھے اور بچھو تھے. کہاں پر, بیابان میں. بیابان ہی لکھا ہے, ایسی بائبل پڑھ رہے ہیں. تو بیابان میں یہ دو تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے, بولے سانپ اور بچھو. ایک پکچر لگائیے یہاں پہ, پکچر نمبر 4. سانپ بڑا مکار ہے, ابلیس کیسے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں ڈسگائز ہوا ہوا ہے, کیموفلاج ہوا ہوا ہے, اس نے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو چھپا لیا. آج شیطان یہ کر رہا ہے چرچ, وہ آپ کے ارد گرد کے حالات میں اپنے آپ کو شیطان چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی عام بندہ ہو تو وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور سانپ کیا کرے گا, اس کو کاٹ لے گا. شیطان یہی کر رہا ہے, وہ گھس کے بیٹھا ہوا ہے ہماری فیملی میں, وہ گھس کے ہماری میرڈ لائف میں, ہماری جاب میں, ہماری پرسنل لائف میں گھس کے ایسے بیٹھا ہوا ہے. دیکھ لیں اس تصویر کو. نیکسٹ پکچر لگائیے. ایک خاص پیٹرن ہے شیطان کا. بیابان میں جو سپیڈ ہے نا, ریگستان میں, بیابان میں جو سانپ کی سپیڈ ہے چلنے کی, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. وہ سڑک پہ نہیں چل سکتا اتنا تیز, وہ گھاس پہ نہیں چل سکتا, وہ پتھروں میں نہیں چل سکتا, وہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا, لیکن ریگستان میں اس کی چال دیکھیں کیسی ہے. کین یو سی اے پیٹرن؟ جو پرابلمز آپ کے باپ دادا نے برداشت کی ہیں, وہی سیم پرابلم تو آپ برداشت کر رہے ہو. جو لانتے باپ دادا کی پردادا کی تھی, وہی اسی طریقے سے ابلیس آپ کو ہرٹ کر رہا ہے. آج یسوع مسیح کے نام سے یہ سارے پیٹرن کینسل ہونے والے ہیں. ہم کینسل کرتے ہیں, کینسل کرتے ہیں, جنریشنل کرسز کو کینسل کرتے ہیں, بلڈ آف جیزس سے کینسل کرتے ہیں. ہم ابلیس کے سارے پیٹرنز کو کینسل کرتے ہیں. میں اپنے اوپر سے کینسل کرتا ہوں, اپنے گھرانے, اپنے چرچ کے اوپر سے, ایک ایک بچے, ایک ایک بیٹی, ایک ایک بہن, ایک ایک بھائی کے اوپر سے کینسل 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 کینسل. ہاللیلویا. اس پیٹرن کو چینج کر کے خدا بلیسنگ کا پیٹرن بنا دے گا. آپ بلیس ہوں گے, آپ کے بچے بلیس ہوں گے, ان کے بچے بلیس ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اور بچھو, نیکسٹ پکچر لگائیے. بچھو بھی آپ کو کہاں ملے گا, بیابان میں, ڈیزرٹ میں ملے گا. اور بچھو کیا کرتا ہے, ڈنک مارتا ہے. یہ آپ کو نہیں آپ کو ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو زہریلے بچھو ہیں وہ ریگستان میں ہوتے ہیں, بیابان میں ہوتے ہیں, سانپ اور بچھو.
یہ جو ہم نے ابھی ویوستھا وورن کی استشنا کی جو ورس پڑھی ہے نا، یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو اس کے اوپر ایک سرمن دیا ہوا ہے برونز سرپنٹ کا، کہ جلانے والے سانپ، یعنی کہ فائری پوائزن تھا ان کے منہ میں، اور وہ سانپ آگے تھے وہاں پر، اور پھر موسیٰ کو ایک پیتل کا سانپ بنا کر جو ہے وہ لٹکانا پڑا تھا، اور ان سب کو وہاں پر پھر جو ہے وہ چھٹکارا ملا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے تب بھی سانپ اور بچھو آئے، اور آج بھی سانپ اور بچھو ہمیں تنگ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. یسوع نے کیا کہا؟ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پہ غالب آؤ، اور دیکھو تمہیں کسی چیز سے زن نہیں پہنچے گا. ہاللیلویا. تو پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ ہاللیلویا. آمین آمین. یسوع نے یہ نہیں کہا میں تمہارے لیے کچلوں گا، نیور. یسوع نے کہا تم کچلو گے. جاؤ سانپوں اور اپنے اپنے بچھوؤں کو جو تمہاری فیملی کو کاٹتے ہیں، تمہارے پریوار کو ڈستے ہیں، ڈنک مارتے ہیں، کچلو انہیں یسوع مسیح کے نام سے. میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. اس نے کہا میں نہیں کچلوں گا، تم کچلو گے. میں نے کر دیا ہے جو کام صلیب پر کرنا تھا. ہاللیلویا. اتپتی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جینیسس پیدائش میں، وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو کیا کرے گا؟ اس کے سر کو کچلے گا. کچلا کیسے جاتا ہے مجھے بتائیں؟ پاؤں سے کچلا جاتا ہے. آج اس پاؤں کو، اس اتھارٹی کو یوز کریں اور ان سارے سانپوں کو، بچھوؤں کو کچل دیں جو آپ کی زندگی میں گھوم رہے ہیں. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں چرچ، سیریسلی. آپ صبح سو کے اٹھیں، آپ بیڈ سے یوں نیچے نظر کریں، سانپ ہی سانپ اگر آپ کو نظر آئیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کو بچھو نظر آئیں، سوچیں آپ کا بچہ سو رہا ہے چھوٹا، آپ کی آنکھ کھلے اور آپ دیکھیں اس کے ارد گرد بچھو ہیں اور سانپ ہی سانپ ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ روحانی عالم میں آج لوگوں کی ایسی حالت ہے، ان کے جیون میں سانپ ہیں، اور ایک نہیں ہے، کئی سانپ ہیں اور کئی بچھو ہیں، اور وہ ڈنک مارتے ہیں. لیکن یسوع نے کتنی بڑی بات کہی ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا کام اس نے کیا ہے. اس نے کہا اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. ہاللیلویا. وہ ڈنک ٹوٹ چکا ہے. وہ بچھو جس سے ڈنک مارتا ہے، وہ ڈنگ توڑ دیا ہے میرے اور آپ کے یسوع. یہ سب کدھر سے ہوا؟ بیابان سے. بولیں بیابان سے. اگر یسوع بیابان میں ہی آزمائش میں پورا نہ اترتا تو صلیب پر کیسے جاتا چرچ؟ ہاللیلویا. آج آپ کو بھی اس بیابان میں پربھو پھول کی طرح فریش رکھے گا. آپ کو اگر یہاں پلانٹ کیا ہے تو پربھو آپ کو نکالے گا بھی. ہاللیلویا. بہت جلدی وہ وقت آئے گا کہ پربھو آپ کو نکال کر ایک خوبصورت گلدستے میں لگا دے گا. وہ وقت آئے گا. ہمیشہ کے لیے آپ بیابان میں نہیں رہو گے، لیکن اگر ہیں تو اس چیز کو بائبل کے مطابق جیئیں. ہاللیلویا. پکچر نمبر 7 لگائیے. کانٹے کیا یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں. کچھ لوگ ہیں جو ان کی طرح ہیں، ہے نا؟ چھپتے ہیں نا، ان کی باتیں کئی لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں. ہاں پاسٹر جی بہت بڑے ظالم ہوندے نے کئی لوگ. ان کی پرسنالٹی کانٹوں والی ہے. منہ سے کانٹے، آنکھوں سے کانٹے، واٹس ایپ میسج کے تھرو کانٹا چبو دیتے ہیں. ایسا ٹیلنٹ ہے ابلیس نے ان کو دیا. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ کوئی کال نہیں آئے گی، کوئی وائس میسج نہیں، ٹیکسٹ میسج کر کے کانٹا چبو دیں گے. زخمی کرنا ان کا کام ہے. کانٹوں کا کیا کام ہے؟ ایسے ہی لوگ ہیں. ابلیس ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹے ختم ہو جائیں، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیابان ایسے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. خدا بیابان کو نہیں بدلے گا، لیکن خدا آپ کو بدل دے گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو ان کانٹوں کے ساتھ جینا سکھائے گا. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز کانٹے والے پیپل. کیسے آپ نے ان کانٹے والے لوگوں، کانٹوں والی باتوں سے کیسے اوور کم کرنا ہے. ایک وقت آ جائے گا اتنے پلستر ہو جاؤ گے آپ میری طرح کہ کانٹا چبھے گا بھی تو آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. کوئی کچھ بھی بول کے جاتا ہے، بولنے تو کوئی بات نہیں، ہم تو یسوع کا ہی نام لیں گے. ہاللیلویا. خدا اس لیول پر آپ کو، اچھا کانٹا لگ گیا، کتنے لگ گیا؟
اتنا آپ کو خدا اپنے میں مسرور کر دے گا, آپ کو کانٹوں کی فکر ہی نہیں ہوگی. آپ کا سارا دھیان کانٹوں سے اٹھا کر پھول کے اوپر, گلاب کے اوپر لانے والا ہے یسوع مسیح. جیسے خدا نے آپ کو گلاب بنایا, اوروں کو بھی گلاب بنائیں, ان کو نکالیں. ہر بندہ یہاں بیٹھا ہوا جو ہے, ہر بندی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہ خدا کا کلام دے بھی سکتی ہے, منسٹری بھی لیڈ کر سکتی ہے, کر سکتا ہے, سارے کام کر سکتا ہے جب میں کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. ایک آیت نکالیے میرے ساتھ, حزقیل چیپٹر 2 ورس 6. حزقیل چیپٹر 2, حزقیل نبی کی کتاب, اس کا 2 چیپٹر اور اس کی 6 آیت. یہ بائبل میں بات لکھی ہوئی ہے. اور تو اے آدم زاد, اور تو اے آدم زاد, ان سے ہراساں نہ ہو. ان سے ہراساں نہ ہو. کن سے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. آگے, اور ان کی باتوں سے نہ ڈر. اور ان کی باتوں سے, اور ان کی باتوں سے, آگے بڑھیے. ہر چند تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے. ہر شخص اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں چرچ, یہ کلام آپ کے لیے. ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے. ہمارا باس ہی کئی دفعہ منہ کھولتا ہے, کانٹے ہی نکل دینے. ہمارا کیمپ باس ہو گیا, ہمارا کوئی ہو گیا, آپ کو کانٹے وہ چبھتے ہیں, آپ ہرٹ ہوتے ہو, آپ دکھی ہوتے ہو, آپ ڈسکریج ہوتے ہو, آپ کا پرارتھنا کرنے کا من نہیں ہوتا, آپ کا چرچ آنے کا. ایک بچی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا بیٹا آپ چرچ نہیں آئے. پاسٹر جی وہ میرا نا موڈ ٹھیک نہیں تھا, مجھے کسی نے خاندان میں نا کوئی ایسی بات بول دی, میرا موڈ اتنا خراب ہو گیا تو میں چرچ نہیں آئی. میں نے کہا بیٹا موڈ خراب ہوا ہے تو ہی تو چرچ آنا تھا. کسی نے کانٹا چبویا ہے تو یسوع کے پاس آؤ, یسوع تمہاری درد کو دور کر دے گا. خود مت لڑو, یہی تو شیطان چاہتا ہے. تو یہ اونٹ کٹارے, یہ جو کانٹے ہیں, یہ پربھو ختم نہیں کرے گا, لیکن ان کانٹوں میں آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا. یہ کانٹوں کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا ہے. ہاللیلویا. آپ کو کانٹا پروف بنا دے گا. ہاللیلویا. پکچر نمبر 8 دکھائیے. ایک اور چیز ہوتی ہے بیابان میں, بڑی خطرناک چیز ہے. میراج. بولے میراج. میراج از این آپٹیکل ایلوژن. اس کو بولتے ہیں اردو میں سیراب, اور اس کو ہندی میں بولتے ہیں مرگ تشنا. مرگ تشنا سمجھتے ہیں؟ مرگ تشنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو ہے نہیں, ہیلوسینیشن نہیں, یہ ایک آپٹیکل ایلوژن ہے جو آپ کو صرف ریگستان میں یا بیابان میں کھلی جگہ پر نظر آتا ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہیٹ پڑتی ہے نا, جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, دھوپ ہوتی ہے, اور جب ہیٹ پڑتی ہے تو وہ تو علاقہ سارا ڈرائی ہوتا ہے. آپ کو دور سے یہ ایلوژن آپ کو نظر آئے گا کہ شاید وہاں پر آگے. اچھا, اب آپ جب وہاں اس جگہ پر پہنچو گے تو وہ پانی آگے ہو جائے گا, پھر آپ اور آگے جاؤ گے وہ پانی اور آگے ہو جائے گا. شیطان اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کے جیون میں ایسے پٹھے پلان لے کر آتا ہے. بس پاسٹر جی 2 ہفتے رہ گئے نا, پھر میں چرچ ریگولر ہو جاؤں گا. وہ 2 ہفتے نہیں آئے کبھی, بندہ چلا گیا ہے, پاکستان بیٹھا ہوا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹیریٹری کس کی ہے؟ شیطان کی. بولیں شیطان کی. یہاں پر اس کا حکم چلتا ہے, لیکن یسوع مسیح سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس نے ہمیں اختیار دیا ہے اس بیابان میں شیطان کے اوپر کیسے فتح پانی ہے, کیسے سانپوں اور بچھوں کو کچلنا ہے, کانٹوں سے کیسے دور رہنا ہے, اونٹ کی طرح کیسے بننا ہے, اور یہ جو ایلوژن ہے اس سے بچ کے رہنا. کئی رشتے آپ کو ایسے نظر آتے ہیں, آپ کو لگے گا وہ شخص آپ کا سچا جیون ساتھی ہے, لیکن آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا ایسا نہیں ہے, اور پھر آپ کو دکھ ہوگا. خدا آپ کو آج ایک کلیئر ویژن دینے والا ہے. ہاللیلویا. جو چیزیں جھوٹی ہیں وہ آپ پہ ریویل ہو جائیں گی. آپ کو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا یہ چیز غلط ہے, یہ جاب غلط ہے, یہ رشتہ غلط ہے, یہ جگہ غلط ہے, مجھے یہاں پر نہیں جانا چاہیے. خدا کا پاک روح آپ کو بتائے گا. ہاللیلویا. خدا کا پاک روح آپ کی روحانی آنکھوں کو کھول دے گا. آپ یسوع کے جلال کو جب دیکھ لیں گے تو شیطان ایسی میراج آپ کو نہیں دکھا سکتا. ہاللیلویا. بجا دیں یسوع کے لیے. او یسوع جیسا. آپ کو پتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے ریگستان میں, بڑی خطرناک ہے. بیابان میں لوگ راستہ بھول جاتے ہیں. بولیں راستہ بھول جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. بولیں بھٹک جاتے ہیں.
بھٹکنے کے لیے بیسٹ جگہ ہے بیابان. مجھے بتائیں موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا جو بنی اسرائیل قوم تھی؟ وہ 40 دن کا سفر تھا. پتہ ہے آپ کو کتنے دن کا؟ 40 days واک کرنی تھی. سال کتنے لگے؟ کیسے؟ وہ راستہ بھٹک گئے کیونکہ بڑبڑاتے تھے. لیکن سب سے بڑے کام کہاں ہوئے؟ اس بیابان میں ہوئے. ان کو خدا کپڑے بھی دیتا تھا, ان کے کپڑے بھی نہیں پھٹتے تھے. نئے کپڑے نہیں ہوتے تھے, کپڑے کو بدلتے نہیں تھے, وہی کپڑے وہی جوتے رینیو ہوتے رہتے تھے. ہاللیلویا. اور خدا تازہ من دیتا تھا. کہاں پر؟ 5 star ہوٹل میں, بیابان میں. تو آپ کو بھی بیابان میں خدا سب کچھ دے گا. ہاللیلویا. اور مجھے بتائیں, جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح کے وقت کیا ہوتی ہے, بہت دھوپ ہوتی ہے اور مشکل ہوتا ہے سارا کچھ, تو وہ کیا کرتا تھا خدا؟ وہ بادل کا کھمبا بن جاتا تھا, ستون بنتا تھا یا نہیں مجھے بتائیں, پلر آف کلاؤڈ بنتا تھا, اور اس کے بعد وہ ان کو چھاؤں بھی دیتا تھا اور پلس ان کو ڈائریکشن بھی دیتا تھا. اور رات کو کیا ہوتا تھا کہ وہ جب ٹھنڈ ہوتی تھی تو وہ آگ کا ستون بن جاتا تھا اور خدا ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. یہ لکھا ہے, ان کے آگے چلتا تھا. ہاللیلویا. خدا آپ کو لیڈ کرے گا بیابان میں آپ کو بتا رہا ہوں. خدا پیچھے سے غائب نہیں ہوگا, خدا آپ کو لیڈ کرے گا. جو لوگ آج بھٹکے ہوئے ہیں ان کو خدا لیڈ کرنے والا ہے بیابان میں, جیسے موسیٰ کو لیڈ کیا, یشوع کو لیڈ کیا. بنی اسرائیل قوم کو نکال کے پرومس لینڈ میں لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے؟ ہاللیلویا. ٹائم لگا یا نہیں لگا؟ تو کوئی بات نہیں ہے, آپ وشواس رکھیں, پربھو سارے کام کرے گا. بیابان کے اندر ہی تو چٹان میں سے پانی نکلا تھا. آج ساری چٹانیں کھل جائیں گی یسوع مسیح کے نام سے. زندگی کا پانی نکلے گا وہاں سے, ساری کمی گھٹی پوری ہوگی یسوع کے نام سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم راستہ بھول جاتے ہیں, یہ آج بھی ہوتا ہے, ہم بیابان میں راستہ بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو چرچ آنا چاہتے ہیں, کم از کم بھی 2 یا 3 لوگ ہر ہفتے ایسے ہوتے ہیں, پاسٹر جی میں تو نیچے ہی گھومتا رہا, میں چرچ نہیں آ سکا یا نہیں آ سکی, مجھے لوکیشن نہیں ملی. راستہ بھٹکنا اور راستہ بھٹکانا یہ ابلیس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. لیکن یسوع ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے اس نے کہا آئی ایم دا وے. ہاللیلویا. ایک پکچر لگائیے یہاں پر. ایک واقعہ ہوا تھا دبئی کے اندر 2018 میں. گلف نیوز کی ایک کٹنگ ہے, آپ ذرا پڑھیں گی پاسٹر امرین پلیز؟ پڑھ دیجئے ذرا. فیملی ریسکیوڈ فرام ڈیزرٹ ان دبئی. اور یہ ڈیٹ کون سی ہے؟ سپٹمبر 2018. پڑھ دیں ذرا. 15 سپٹمبر 2018. پڑھیے. The Dubai Police Command and Control Room received a call reporting that a family was lost in the desert and could not reach the main road or find someone to assist فیملی them. واز لاسٹ ان دا, یہ گلف نیوز کی خبر ہے. فیملی واز لاسٹ ان دا ڈیزرٹ. بیابان میں فیملی کھو گئی. پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھیے. لاسٹ And their car was stuck in the sand. آگے The desert and could not reach the main road or find someone to assist them. And the car was stuck in the sand. اوکے. One of the Air Wing's helicopters was immediately dispatched to the area to search for the lost party. ہاللیلویا. خدا آپ کے لیے آسمان سے مدد کو بھیجے گا. اگر آپ راستہ کھو بھی جائیں گے, خدا آپ کے لیے راستہ مہیا کرے گا. اور یہ واقعہ ہوا, یہ سچی خبر ہے. اور ان لوگوں, وہ تین دن تک وہ گمے رہے وہاں پر, اور بالکل ان کی مرنے والی حالت تھی کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر ایمبولینس کے طور پر بھیجنا پڑا. سیدھا وہ لوگ ہاسپٹل گئے تھے بعد میں. کوئی کھانا نہیں, کوئی پینا نہیں, کچھ نہیں تھا. آج بھی بہت سی ایسی فیملیز ہیں. چرچ سنیں میری بات, میرا میسج بند ہو گیا. بہت سے لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں. یہ کلام آج اس لیے آیا ہے کہ وہ جو بیابان میں بھٹکے ہوئے ہیں, خدا ان کو راہ دکھائے گا. ہاللیلویا. خدا ان کو اپنے پاس لے کر آئے گا. وہ بھٹکے ہوئے بھی ہیں تو خداوند ان کو ریسکیو کر لے گا. ہاللیلویا. لاسٹ پکچر لگائیے, پکچر نمبر 10. خداوند یسوع مسیح اس طرح, اس گلاب کی طرح بیابان میں لگایا گیا. ہماری زندگی بھی یسوع کے آنے سے پہلے کیسی تھی؟ ایسی تھی یا نہیں؟ کوئی تھا ہرا بھرا پہلے؟ میں تو نہیں تھا. میری اجڑی ہوئی حالت تھی جیسے یہ بیک گراؤنڈ ہے. یسوع ایک گلاب کی طرح آ کر میری زندگی میں لگ گیا.
سارے میری طرف دیکھیں, جیسے یہ گلاب ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہاں پر بھی بیٹا پروجیکشن چاہیے مجھے. یسوع مسیح ایک خوبصورت گلاب کی طرح اس زمین پر آیا میرے اور آپ کے لیے. اس نے منادی کرنا شروع کی, اس نے خوشبو بکھیرنی شروع کی, خوبصورت رنگ بکھیرنے شروع کیے. ہاللیلویا. لیکن اس پر سیاست ہوئی اور اس کے اوپر حکم لگایا گیا. گتسمنی باغ میں اس کا پسینہ کیا ہوا تھا؟ خون کی موٹی موٹی بوندیں بن کر بہا. یہودا اسکرودی نے ایک بوسہ دے کر اس کو پکڑوایا. وہ کون تھا؟ اس کا شاگرد تھا. دھوکا ہوا اس کے ساتھ. وہ پھول تھا لیکن اس کو میرے اور آپ کے لیے تار تار کیا گیا. 300 فوجیوں نے اس کے منہ پر تماچے مارے اور 300 فوجیوں سے بھی زیادہ نے اس کے منہ پر تھوکا. اس کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. اس کے جسم پر کوڑے مارے گئے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا سکیں. اور اس کو تماچے مار کر یہ کہا جاتا تھا کہ نبوت کر کے بتا کہ تجھے تماچا کس نے مارا. اس کی ڈیوینٹی کا, اس کی اتھارٹی کا مذاق اڑایا جاتا تھا ٹھٹھوں میں. یہ سب اس نے میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا. اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے. وہ خوبصورت گلاب تھا چرچ. صلیب پر اس کو لٹکا دیا گیا. صلیب پر جب اس کو لٹکایا گیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی, یسایہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان جیسا دکھ ہی نہیں رہا تھا. وہ تار تار ہو گیا چرچ. بarabbas جیسے ڈاکو کو اس کی جگہ چھوڑ دیا, یسوع کو صلیب دے دی تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے سکے. اور صلیب پر اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنا سارا خون بہا دیا. وہ خوبصورت گلاب تھا لیکن میرے اور آپ کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کی پسلی میں بھالا تک مارا گیا. اور ایک وقت آیا کہ اس نے صلیب پر کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے جان دے دی. اس کے بعد اس کو دفنایا گیا. وہ خوبصورت پھول میرے اور آپ کے لیے وہ دفنا دیا گیا. اس کو قبر میں رکھا گیا. وعدے کے مطابق تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب خداوند یسوع مسیح کو کوئی نہیں مار سکتا. خداوند یسوع مسیح ایٹرنل ہے, وہ ابد تک زندہ ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں اور ابد تک زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. اور اس نے کہا عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہاللیلویا. چرچ, خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو تار تار ہونے دیا تاکہ میں اور آپ بھی ایک ایسے گلاب بنے جس کو ابلیس چھونے نہ پائے گا. ہاللیلویا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. تھینک یو جیزس. ہاللیلویا. تھینک یو جیزس. تھینک یو جیزس. ہم 2 منٹ کے لیے پریئر کریں گے, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ہاللیلویا. تھینک یو جیزس. میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج کے کلام سے برکت پائی ہے وہ آج
मुकम्मल तौर से अपना आप खुदावंद को दें। हालेलुया। और खुदावंद एक फूल के तौर पे आपको इस्तेमाल करने वाला है। दुनिया भर में खुदा आपकी खुशबू को बिखेरने वाला है। दुनिया भर में आप जहां जाएंगे, आप एक ऐसे गुलाब होंगे जो यस्सु के लगाए हुए गुलाब होंगे। हालेलुया। और आपको लगाया बेयाबान में था, लेकिन अब खुदा आपको दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। खुदा की खुशबू आप बिखेरेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस बेयाबान के हालातों को प्रभु जो है वो आपके बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने वाला है। अगर शैतान आज आपको आजमा रहा है चर्च, तो याद रखें खुदा आपको इस आजमाइश में से निकालेगा और आपकी ज़िंदगी में गवाही पैदा करेगा। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह ने इब्लीस पर फतह पाई, आप भी फतह पाएंगे। यू विल बी कॉल्ड अ रोज इन द विल्डरनेस। आप बेयाबान में लगाए गए एक गुलाब की तरह कहलाए जाएंगे। लोगों के सामने ये आपकी पहचान बन जाएगी चर्च। लोग आपकी गवाहियां, आपकी एग्जाम्पल्स देंगे। आज अगर आपने ये सरमन सुना है तो ये कोई इत्तफाक नहीं है। आज अगर आपने ये वचन सुना है लाइव या यूट्यूब पर या फेसबुक पर, या अगर आप इस चर्च में आए हैं, तो आज खुदा आपको बेयाबान में से एक राह और सहरा में नदियां जारी करने की कुव्वत रखता है। खुदा आपके इस जिंदगी के फूल को बढ़ाने वाला है। खुदा एक फूल नहीं, खुदा एक गुलाब नहीं, खुदा पूरे का पूरा बाग लगाने वाला है बेयाबान में। आपकी पूरी फैमिली को, आपकी पूरी नस्ल को ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। ढेर सारी गवाहियां आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। जैसे कि कई दफा होता है आपकी फैमिली एक बेयाबान की तरह है और उसमें एक ही शख्स है जो निजात पाता है। एक शख्स होता है सिर्फ जो फूल की तरह यूज होता है। वो फूल आप है, वो गुलाब आप है, और आपको प्रभु ने चुन लिया है। और आपको अगर चुना है, आपके वसीले आपके घराने के दूसरे लोगों को भी वो चुनेगा। यस्सु की कुर्बानी कभी जाया नहीं जा सकती चर्च। वो एक खूबसूरत फूल था मेरे लिए, आपके लिए। वो तार तार हो गया, आज वो जिंदा रहेगा और वो जल्द आने वाला है। हम चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आए, जब वो जमीन पर नजर करे, उसको ढेर सारे फूल नजर आए, उसको ढेर सारे गुलाब नजर आए, उसको हमारी जिंदगी रंगदार, खुशबूदार, खिली हुई नजर आए, फ्रेश नजर आए। आज सारी विल्डरनेस की जो सारी तासीरें हैं दूर हों यीशु मसीह के नाम से। बेयाबान की तासीरें दूर हों यीशु के नाम से। खुदावंद आपको, आपके घराने को कसरत से आज बरकत दे। हालेलुया। मेरा ईमान है खुदावंद इस कलाम के वसीले तू ढेर सारे लोगों के जीवन में गवाही लेकर आ रहा है। खुदा का रूह मुझे बता रहा है बहुत से लोगों ने शैतान से इनकाउंटर करना सीख लिया है। उनको मालूम नहीं था कि हाउ टू डील विद डेविल। आज आपको मालूम पड़ गया है। यू आर एन ओवरकमर, यू आर एन ओवरकमर, यू आर नॉट अ लूजर। प्रभु ने आपको विजय दी है, फतह दी है। आपको सिर्फ विश्वास चाहिए और वचन चाहिए। और विश्वास कहां से मिलता है? वचन से। तो वचन अगर आपके जीवन में, वो आपको विश्वास देगा और आप विजय पाएंगे और हर आजमाइश से, हर टेम्पटेशन से निकलेंगे और फतह से बढ़ के खुदा गलबा देगा। आसमानी पिता, यस्सु के नाम से मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सरमन के लिए, इस कलाम के लिए जो तूने दिया। रोज इन द विल्डरनेस खुदाउन, ये कलमा दुनिया की इंतहा तक जाए खुदाया। और जितने लोगों ने इस कलाम को रिसीव कर लिया है, मैं उनके लिए बरकत को रिलीज करता हूँ और विश्वास करता हूँ खुदाउन के वो सारी जिंदगी एक ऐसे गुलाब बन चुके हैं जो कभी नहीं मुरझाएगा, और सारा जलाल हम तेरे नाम को देंगे। हमारी दुआ को सुन कबूल कर। परमेश्वर यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें और यहाँ पर मैं ब्रिज कुमार को बुलाऊंगा कि वो सामने आए। आइए खुदावन की इसका भी दुआ में हम शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप पे है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदा इस मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और मसीह में पाए जाने वाले हर एक संतों के साथ, इस चर्च के साथ हमेशा हमेशा होती रहने पाए। आमीन। इबादत ख़त्म हो चुकी।